بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ آج آپ کے ساتھ میرا 17واں لیکچر ہے اور ہمارا جو عنوان ہے وہ عہد رسالت ہی سے متعلق آگے چل رہا ہے۔ آج کے موضوع پر جانے سے پہلے جو آپ کو میں نے پچھلا سبق پڑھایا تھا ہجرت مدینہ، اس کے اسباب، واقعات، اس کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ اس سے آگے جو ہم سبق پڑھیں تو ہمیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی وہی کتاب ہے جو موضوعاتی مطالعہ کی ہے، آفاقی تہذیب و تمدن۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، وہ کتاب کھولیں اور پہلے میں آپ کو پچھلے سبق کا اعادہ کراؤں گی، اس کے بعد ہم آج کے موضوع کی طرف جائیں گے تاکہ وہ بات ہمیں زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے، ظاہر ہسٹری ہے، تاریخ جو ہے وہ ایک تسلسل سے چلتی ہے اور اس میں آپ نے تسلسل ہی کو سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو کیا واقعات پیش آئے اور پھر وہاں کہاں پہلے گئے، پھر اس کے بعد کہاں پہنچے، پھر آپ نے کیا کام کیا، یہ ساری چیزیں ترتیب سے چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے آپ کو اعادہ کرایا جا رہا ہے کہ تاکہ جو پچھلا پڑھ کر اس سے اگلے موضوع کی طرف آئیں تو آپ کو پچھلا بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آتا رہے اور اگلا یاد کرنے میں آسانی ہو۔ چلیں جی بیٹا، پہلے پچھلے سبق کو ریوائز کر لیتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف جائیں گے۔ جی، جو پچھلا لیکچر تھا وہ ہجرت مدینہ، اس کے اسباب، واقعات، اہمیت اور نتائج تو وہ نہیں ہو سکے تھے ٹائم کی قلت کی وجہ سے، اور میں نے آپ کو جو پچھلے لیکچر میں اس کے ہجرت مدینہ کے اسباب بتائے کہ مسلمانوں کو ہجرت کیوں کرنا پڑی مدینہ کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی وطن چھوڑنے کی کیا وجوہات تھیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ اہل مکہ کی ہٹ دھرمی، کہ اہل مکہ جو ہیں وہ اپنے علاقے کی طرح، جس طرح سے ان کا علاقہ بنجر صحرا والا خشک تھا، اسی طرح ان کے مزاج بھی تند کو تھے، ہٹ دھرم ثابت ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال تبلیغ کے باوجود انہوں نے اس دین کو قبول کرنے سے انکار ہی کیا، اسے تسلیم نہیں کیا، اور 13 سال میں بہت کم لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ لہٰذا ان کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ ہجرت فرما جائیں۔ دوسری وجہ اذن الہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر جب حد سے زیادہ قریش مکہ نے ظلم کیے تو آپ نے ان کو مدینہ شریف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے لوگوں نے بھی مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے بھی تھے لیکن اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ ہجرت مدینہ سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ جس جگہ آپ ہجرت کر رہے ہیں بہت خوبصورت باغ و بہار مقام ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو کفار مکہ کی سازش سے آگاہ فرمایا اور آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا، یعنی اللہ کا حکم بھی مل گیا۔ تیسری وجہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم تھا کہ حد سے زیادہ قریش مکہ نے اب مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تبلیغ اسلام میں روکنے سے ناکام رہے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بھی اتنا ظلم کیا کہ ان کی جان بھی لے لی، تپتی ریت پر لٹاتے، آگ کے انگاروں پر لٹایا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ انتہائی ظلم، جب ظلم و ستم حد سے بڑھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ شریف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ تھا کہ پہلے بھی مسلمان 2 دفعہ حبشہ ہجرت کر چکے تھے اور اس سے اسلام کو بڑی جو ہے وہ نصرت ملی، لہٰذا اب ضروری ہو گیا تھا کہ مدینہ شریف جو ہے وہ ہجرت کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو ہے وہ اہل مدینہ کی دعوت ہے کہ جب اوس اور خزرج قبیلے 2 آباد تھے، ان کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا بیعت عقبہ ثانیہ میں، تو انہوں نے بڑے خلوص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات تھی مدینہ کی وہ ہے مدینہ منورہ کی دفاعی حیثیت، کہ مدینہ منورہ ایک مضبوط قلعہ کی مانند تھا، یعنی دفاع اس میں بہت مسلمانوں کا آسان تھا اگر وہ وہاں جا کر رہتے۔ وہ کس طرح سے کہ 3 اطراف میں پہاڑ
پہاڑ تھے اور پہاڑوں کو تو عبور کرنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے 3 اطراف محفوظ تھے اور چوتھے راستے پر راستہ تھا جس کی نگرانی بآسانی ہو سکتی تھی۔ اس لیے مدینہ منورہ کی حیثیت بہت زبردست تھی کہ مسلمان اپنا دفاع بڑے آسانی سے کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف کے پاس سے ایک شام کا تجارتی راستہ بھی گزرتا تھا جو شام سے آ کر مدینہ سے گزر کر مکہ کی طرف جاتا تھا۔ اب یہ بھی مسلمانوں کے لیے آسان تھا کہ وہ اہل مکہ کی وہاں سے نقل و حمل کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ الگ معاشرہ کا قیام بھی ضروری تھا کہ اسلام کا اصل مقصد صرف تبلیغ نہیں تھا، اس کا نفاذ تھا، اور مدینہ شریف میں یہ کام مکمل ہوا۔ پھر سب سے جو فوری وجہ بنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ، جس کا سورہ انفال میں بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہل کے کہنے پر حضور دارالندوہ میں جب سارے کفار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، ابو جہل نے تجویز دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کیا اور آپ کو فوراً مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر 13 نبوی کو جو ہے وہ اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہاں سے اپنے گھر سے نکلے سورہ یاسین کا ورد کرتے ہوئے، اور وہ ان کو نہیں دیکھ پائے۔ غار ثور میں راستے میں آپ جو ہے وہ 3 دن آپ نے گزارے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں بھی دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 3 میل سے پہلے، مدینہ سے 3 میل کا فاصلہ ہے، قبا نامی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز قیام کیا، وہاں مسجد قبا کی تعمیر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تو آپ کا زبردست استقبال کیا گیا اور وہاں پر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے، 9 ماہ وہاں نے قیام فرمایا۔ تو آج کا موضوع اس سے اب آگے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا موضوع ہے ہجرت مدینہ کے نتائج، یعنی حالات و واقعات تو پورے ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچ گئے، اب اس سے آگے ہم ہجرت مدینہ کے نتائج آج پڑھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوا، مسلمانوں کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے، پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ۔ یہ بیٹا جی آپ کی موضوعاتی مطالعہ جو کتاب ہے آفاقی تہذیب و تمدن، اس میں آپ بیٹا جی 263 پیج 263 جو ہے وہ کھولیں تو آپ کو یہ موضوع وہاں پر ملے گا، ہجرت مدینہ کے نتائج۔ اپنی کتاب کھول کے رکھیں، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ جو MCQs یا شارٹ کوسچن کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاتی جاؤں اسے نوٹ کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے آسان بھی ہوگا، بے شمار MCQs کی صورت میں آپ کو یہ سبق بھی یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پیج 263 کھولیں تو ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ طلبہ میں اسلامی تاریخ سے دلچسپی پیدا ہو اور بحیثیت مسلمان وہ اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہوں۔ اب اس میں ہم نے جو پچھلا سارا موضوع پڑھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا، اب مدینہ شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب مدنی دور شروع ہوتا ہے تبلیغ کا اور اسلام کے نفاذ کا، لہٰذا اس میں جو اہم کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف آ کر سر انجام دیے، مثلا مسجد نبی کی تعمیر، مواخات مدینہ یعنی آپس میں بھائی چارے کا جو رشتہ قائم کیا، اور میثاق مدینہ جیسے اہم واقعات سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ ہسٹری کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس یہ جان سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے وہ مدنی دور میں اسلام کا نفاذ کیا، کون کون سے اہم کام سر انجام دیے، مدینہ شریف کو کیسے اسلامی ریاست میں کنورٹ کیا، تو یہ ساری چیزیں ہم آج کے موضوع میں پڑھیں گے۔ چلیں جی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور پہلے ہجرت مدینہ کے نتائج پڑھتے ہیں۔ جی اب ہجرت مدینہ کے نتائج دیکھ لیتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مدینہ شریف ہجرت کر لی تو اس کے مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے۔ نمبر 1 ہے اسلامی ریاست کا قیام۔ ہجرت مدینہ کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا سرچشمہ ہے، مگر مکہ معظمہ میں اس پر عمل کرنا تو درکنار، اس کی تلاوت پر بھی پابندی تھی، یعنی اب ضابطہ حیات تو اس وقت ہم اس کو بناتے جب آزاد ہوتے اس پر عمل کرنے میں، تو مکہ شریف میں تو کفار مکہ نے اتنے ظلم و ستم سہے کہ لوگ ڈر کے مارے گھروں سے ہی باہر نہیں نکلتے تھے اور گھروں میں ہی چھپ کر نمازیں ادا کرتے، لہٰذا قرآن شریف پر عمل، اس کی عبادات، معاملات، سارے سیاسی معاملات، معاشی معاشرتی وہ تمام جو ضابطہ حیات ہے اس پر پابندی وہاں آسان نہیں تھی،
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبب بنایا کہ وہ اس قرآن پاک کی تعلیمات کو نافذ کر سکیں، تو وہ مدینہ شریف کی ہجرت سبب بنی۔ اسی وجہ سے مکہ معظمہ میں اسلام کی اجتماعی زندگی کو پہلو تشنا تھا، یعنی نہ آپ باجماعت نماز پڑھ سکتے تھے، نہ آپ دیگر جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کر سکتے تھے باجماعت، نہ ہی کوئی معاشرتی ایکٹیویٹی تھی۔ مگر ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو آزادانہ طور پر دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا موقع فراہم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط کیا اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کو انڈرلائن کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائے کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی تو وہ مدینہ شریف میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہلی بار اسلامی دستور اور آئین کا نفاذ ہوا، یعنی وہاں مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ قائم ہوئی جہاں پر کہا گیا کہ سارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اور آئین کے مطابق ہوں گے۔ ہر شخص جو ہے وہ، جیسے مکہ میں قبائلی نظام تھا کہ جو طاقتور تھا اس کا قانون چلتا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان اور غیر مسلم سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا کہ سب جو ہیں وہ آئین کی پابندی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو زندگی گزارنے کا نظام عطا فرمایا وہ سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی، غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت 33 میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ اسے تمام دینوں پر غلبہ دے دے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ معاہدہ کیا تو اس میں یہود، نصارہ، منافقین، انصار، مسلمان سب شامل تھے اور سب اس میثاق کے انڈر تھے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ اس دین کو سب پر غالب کر دے، تو وہ بات یہاں پر سچ ثابت ہوئی۔ جی، اگلا جو فائدہ ہوا ہجرت کا وہ کیا ہے؟ جی، مصائب کا خاتمہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد تمام مصائب اور تکالیف دور ہو گئیں، یعنی جو مکہ شریف میں قریش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے، اب شکراً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ شریف میں وہ مصائب اور تکالیف دور ہو گئیں، مسلمانوں کو سکھ اور چین نصیب ہوا اور آزادی سے رہنے اور عبادت کرنے کا موقع ملا۔ اب مسلمانوں میں وہ بے چارگی اور بے بسی نہ تھی، انہیں کسی قسم کا بھی خوف نہ تھا، یعنی وہ بڑی آزادی سے جو ہے اپنے مذہبی امور سر انجام دیتے، معاشرتی بھی، یعنی انہیں کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد تیسرا جو فائدہ ہے وہ اخوت و بھائی چارہ۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمان مہاجر کہلائے۔ اب یہ آ جائے کہ مہاجر کون تھے؟ مکہ سے ہجرت کرنے والے۔ اور مدینہ میں نصرت کا مطلب ہے مدد، مدینہ میں نصرت کرنے والے انصار کہلائے، یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی وہ مہاجر، اور مدینہ شریف میں جو مسلمان ہوئے اور جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، نصرت، وہ انصار کہلائے۔ اگر پوچھا جائے انصار اور مہاجر میں کیا فرق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، جیسا کہ سورہ الحجرات کی آیت 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بھائی چارہ کو مواخات صحابہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ اس کو بھی انڈرلائن کریں کہ مواخات صحابہ سے کیا مراد ہے کہ انصار اور مہاجر کو جو بھائی بھائی بنایا گیا، بھائی چارہ، اس کو مواخات صحابہ کہا جاتا ہے۔ ادھر مدینہ میں اوس و خزرج دو قبیلے رہتے تھے جو ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک لڑی میں پرو دیا، یعنی جب ان کے سرداروں نے اسلام قبول کیا تو ان کے دیکھا دیکھی باقی قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ انفال میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ تو یہ الفت کس سے تھی؟ بھائی چارہ سے، بھائی بھائی ہونا دینی لحاظ سے۔ یہ اللہ ہی کے کام ہے کہ دین اسلام سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا گیا۔ ہجرت مدینہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ خاندان، رنگ و نسل اور زبان یا علاقہ کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ مسلمانوں میں وحدت کا تصور ہے جو توحید و رسالت ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اپنے نبی پر ایمان رکھنا، یہ سب کو اکٹھا کرتا ہے، بھائی بھائی بناتا ہے، اس میں خاندان، رنگ و نسل کچھ نہیں ہے۔ پھر مسلمان ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ حشر کی آیت 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر تنگی کے باوجود فوقیت دیتے ہیں، جیسے انصار مدینہ نے اپنے جو کچھ بھی وہ کماتے تھے اس میں مہاجرین کو
ان کو حصہ دیا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اور انہوں نے ان کو اپنے اوپر فوقیت دی، اپنی جو ضروریات تھیں ان کو محدود کر لیا، لیکن ان کو جو ہے مدینہ شریف میں بسنے کے لیے ان کی بہت مدد کی۔ پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ کا ایک اور فائدہ کیا ہوا؟ اشاعت دین، یعنی دین کو شائع کرنا، اس کے فروغ کے لیے کوششیں۔ مکہ معظمہ میں قریش مکہ اشاعت دین کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، یعنی وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے۔ اسی وجہ سے 13 سال کی محنت اور کوشش کے باوجود چند صحابہ رضی اللہ عنہم اسلام میں داخل ہوئے، لیکن ہجرت کے بعد چونکہ کوئی رکاوٹ نہ تھی، اس لیے اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دین اسلام کی اشاعت میں خوب جوہر دکھلائے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چبوترا تھا جس کو صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پڑھنے والے حضرات اہل صفا کہلائے۔ اب یہ اہل صفا کون ہیں؟ جو مسجد نبی کے پاس جو ایک درس و تدریس کے لیے بنایا گیا تھا چبوترا، وہاں پر جو درس حاصل کرتے تھے وہ اہل صفا ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دین کا علم حاصل کیا اور اس کو آگے پہنچایا، لہٰذا 10 سال کے قلیل عرصہ میں نہ صرف عرب بلکہ روم اور فارس تک اسلام پھیل گیا۔ یعنی کیونکہ اب مسلمان امن میں تھے، لہٰذا علم کو پھیلایا گیا، اور یہ علم عرب سے نکل کر روم اور فارس تک پھیل گیا، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ سورہ نصر کی آیت 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا کہ اشاعت دین ہوئی اور لوگ جوک در جوک جو ہے اسلام میں داخل ہوئے۔ ہجرت مدینہ کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مثالی اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ ٹھیک ہے نا، کہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ایک مثالی معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کا قیام کتنا ضروری ہے۔ مثلا خدا کے بارے میں اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ وہ محض خالق اور معبود ہی نہیں، یعنی صرف اس نے پیدا نہیں کیا اور معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ اس کی دیگر خوبیاں بھی ظاہر ہوئیں۔ وہ کیسے؟ بلکہ حاکم اور قانون ساز بھی ہے، یعنی اس نے حاکمیت اعلیٰ کا تصور دیا، مسلمانوں کو اختیار دیا، مدینہ شریف میں ان کو ایک جو ہے وہ اسٹیٹ قائم کرنے کی توفیق دی، تو وہ حاکم ہے اور قانون ساز بھی ہے۔ قرآن شریف میں سیاست کے بھی قانون وضع کیے گئے، دیگر قانون وضع کیے گئے، تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، قانون ساز بھی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور سعی سے قرآن کے حکم کے مطابق ایک مثالی معاشرہ قائم ہوا، یعنی قرآن کی جو تعلیمات تھیں اب ان پر عمل پیرا آسانی سے عمل پیرا ہونا آسان ہو گیا ان پر۔ مثلا نماز باجماعت، اذان، مساجد کی تعمیر، شراب اور جوا کی ممانعت، عدل و مساوات، اخوت و بھائی چارہ، ایثار و قربانی، سادگی اور پاکیزگی، یہ تمام اوصاف سے مل کر ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم ہوا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی اب یہاں ساری اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ نافذ کر دی گئیں۔ عدل و مساوات، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے لیے قربانی، سادگی کا درس، باجماعت نماز ادا کی جانے لگی، اذان ہونے لگی، مساجد تعمیر ہوئیں، اور یہاں پر آ کر مدینہ شریف میں ایک مکمل اسلام جو ہے وہ نافذ ہوا، یعنی اسلام ایک عملی شکل میں سب کے سامنے آیا۔ ہجرت کے نتائج کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں قیام کیا تو سب سے پہلے کام کیا کیا؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، اور یہ کب ہوئی؟ 1 ہجری 622 عیسوی میں۔ ظاہر ہجرت سے جو سال کاؤنٹ ہوتے ہیں تو یہ ہجرت کا پہلا سال تھا، اور جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ہجرت مدینہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد تعمیر فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے ساتھ ایک زمین کا قطع پڑا تھا، یعنی ایک ٹکڑا تھا خالی، جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا۔ یہ امپورٹنٹ ہے بیٹا جی، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ مسجد نبی جو ہے وہ کہاں تعمیر کی گئی، وہ کس کی ملکیت تھا؟ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد نبی کے لیے پسند فرمایا۔ اب وہ بچوں کے نام سن لیں۔ سہل اور سہیل نے بخوشی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر معاوضہ کے پیشکش کی. انہوں نے دونوں وہ یتیم بچے تھے اور انہوں نے کہا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے ہم اسے بغیر کسی معاوضے کے دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے اس زمین کی قیمت ادا فرمائی. اب اس میں بیٹا جی دیکھ لیں کہ اس میں اب بہت سارے ایم سی کیوز یہیں بن جاتے ہیں کہ مسجد نبی کی تعمیر کب ہوئی؟ یکم ہجری کو. ٹھیک ہے، کس کی زمین تھی؟ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی. کس نے قیمت ادا فرمائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. مسجد کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا. اب یہاں یہ بھی اب سوال یہاں سے بنے گا کہ مسجد کی تعمیر میں کن کن چیزوں سے مسجد کی تعمیر کی گئی. یہ اب مسجد کی تعمیر کا نقشہ بیان کیجیے. اب یہ سن لیں. مسجد کی پیمائش 70x60 یعنی 70x60 جو ہے وہ ہاتھ رکھی گئی، جس کو 70x60 کہتے ہیں. مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی. اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں. ٹھیک ہے. چھت میں کھجور کے تنوں اور پتوں کو استعمال کیا گیا. فرش کچا تھا. جب کبھی بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتی. بعد ازاں یعنی بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں تاکہ وہ جو ہے وہ کیچڑ نہ ہو اور لوگوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو جائے. جی، مسجد نبی جہاں تعمیر کی گئی وہیں اس کے ساتھ ایک صفا جو ہے نامی چبوترا قائم کیا گیا. ٹھیک ہے. صفا اسلام کی پہلی درسگاہ یا یونیورسٹی. اب یہ سوال آپ سے پوچھا جائے کہ اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی ہے تو آپ سوچنے لگ جائیں. وہ ظاہر مسجد نبی کے ساتھ صفا نامی جو چبوترا قائم کیا گیا اسے اسلامی یونیورسٹی کا بھی درجہ دیا جاتا ہے اور اسلام کی پہلی درسگاہ کا بھی. صفا صاحبان کو کہا جاتا ہے یعنی جو چھت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمال مشرقی حصہ میں، کہاں؟ شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفا کہا جاتا تھا. اب پوچھا جائے کہ صفا سے کیا مراد ہے یا اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی ہے، کہاں تھی، یہ سب سوالوں کے جواب اس میں ہیں. یہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا. جن صحابہ رضی اللہ عنہم کا گھر بار نہیں تھا یہاں قیام کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ اس مقصد کے لیے بھی تھا. یہاں یہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے. یہ صفا کی درسگاہ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی. انڈر لائن کر لیں اگر ایم سی کیوز آ جائے کہ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی کون سی تھی اور آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ تو ہم نے نام ہی نہیں پڑھا. یہ ہے صفا. اصحاب صفا کی کل تعداد 400 تک تھی یعنی 400 صحابہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ درس جو ہے وہ لیتے تھے. اب جب مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی تو اب یہ سلسلہ تھا کہ لوگوں کو باجماعت نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے. لہٰذا اذان کی ابتدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کا اہتمام فرمایا، مگر ابھی تک اللہ کی طرف سے اذان دینے کا حکم صادر نہیں ہوا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف خیالات کا اظہار کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے دی کہ کوئی شخص مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہر نماز کے وقت الصلاۃ جامعہ کی صدا بلند فرماتے تھے. ایک روز حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ، اب ان کا نام یاد رکھیے گا بیٹا جی. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے. انہوں نے اپنا خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس طرح کا اپنا خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بذریعہ وحی اذان کا حکم مل چکا ہے. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا. اب یہ بھی ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ مؤذن رسول کے صحابی کو کہا جاتا ہے تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرض سونپا گیا اور انہیں مؤذن رسول کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے مواخات مدینہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جا کر جو کام کیے. اب مواخات مدینہ میں کی سن لیں کہ اس میں یہ کوسچن آتا ہے زیادہ تر شارٹ کوسچن کہ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے. تو یہ سوال بھی نوٹ کر لیں بیٹا جی شارٹ کوسچن میں.
عربی میں اخن بھائی کو کہتے ہیں. انڈرلائن دس سینٹینس کہ عربی میں بھائی کے لیے کون سا لفظ ہوتا ہے؟ اخن. اور مواخات کا لفظ بھائی چارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مکہ معظمہ سے مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے تھے. ظاہر ہے جہاں انسان رہتا ہے تو اب جب وہ وہاں سے ہجرت انہوں نے کی تو اپنا گھر بار تو نہیں ساتھ لا سکتے تھے، بس جو ضروری سامان تھا لیا اور آ گئے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم مالدار بھی تھے مگر ہجرت کے وقت خالی ہاتھ اور اپنی جانیں بچا کر آئے تھے. ظاہر ہے جو کفار مکہ نے ان پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ ہجرت کر آتے، اور اپنا لہٰذا وہ سارا سامان وہیں چھوڑا اور مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ ہجرت کی مدینہ کی طرف. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم کو آباد کرنے اور نئے سرے سے معاشی طور پر استحکام پیدا کرنے کے لیے قانون کے بجائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے قانون نہیں بنا دیا کہ یوں کر لیں یوں کر لیں، بلکہ قانون کے بجائے اخلاق کے ذریعے دباؤ ڈالا. یعنی کہ آپس میں آپ لوگ بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور یہ اخلاقیات کے ذریعے ان لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تاکہ مہاجرین اور انصار میں اجنبیت ختم ہو جائے. گو کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن جیسا کہ اسلام کا کہنا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اخلاقی طور پر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا مونس بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. ٹھیک ہے، جو مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصاری مدینہ یعنی جو مسلمان باشندے تھے مدینہ کے. انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی جان نثاری کا ثبوت دیا، اپنے بھائی کو اپنے ہمراہ گھر لے گئے، تمام اثاثہ غرض کی ہر چیز میں سے نصف کی پیشکش کی. ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی اجنبی کو اپنے گھر میں ٹھہرانا، اور اپنے ہر چیز میں جو ہے گھر میں بھی ٹھہرایا. اگر زراعت کر رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، تو کھیت میں آدھا حصہ ان کو دیا کاشتکاری کے لیے. ہر چیز میں ہر انصار نے اپنا نصف جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو پیش کیا. تاریخ عالم میں ایسے بھائی چارے کی مثال ملنا مشکل ہے. یعنی جہاں کوئی بھی بلڈ ریلیشن نہیں تھا، خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق یہ مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے. ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. الغرض مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم بہت تھوڑے عرصہ میں معاشی طور پر خوشحال ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اپنے گھر تعمیر کر لیے. اس طرح مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ بأحسن طریقے سے حل ہو گیا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ خود جاتے اور بہت عرصہ درکار ہوتا، نہ ان کے لیے وہاں کوئی پناہ گاہ تھی، نہ کوئی روزگار تھا، تو اب جو انصار صحابہ نے ان کو روزگار میں اپنا حصہ دیا، ان کو اپنے گھروں میں سکون دیا، ان کو دیا، تو وہ بہت جلدی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. اور اگر یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ مہاجرین کی آباد کاری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسن اقدام سر انجام دیا، تو یہی ہے کہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا. اور یا پھر یہ بھی کہ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے بیٹا جی، یہ نوٹ کریں اور ان کو آپ نے یاد بھی اسی طرح سے کرنا ہے. اب مواخات مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آباد کاری کے بعد جو اہم قدم اٹھایا وہ معاہدہ تھا مدینہ کا. میثاق کہتے ہیں معاہدہ، میثاق مدینہ. ٹھیک ہے، مواخات بھائی چارہ تھا، اور اس میں فرق یاد رکھے گا، وہ مواخات مدینہ ہے یعنی مدینہ میں مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ، یہ ہے میثاق مدینہ یعنی مدینہ کا معاہدہ. ٹھیک ہے، اس کے معنی آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ہجرت مدینہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو مدینہ منورہ مختلف جماعتوں میں بٹا ہوا تھا، جن میں مہاجرین، انصار، منافقین، عیسائی اور یہودی شامل تھے. اب یہ سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کون کون سے لوگ آباد تھے. ٹھیک ہے نا، یا کن کن گروہوں میں وہ منقسم تھا، تو یہ یاد رکھ لیجئے گا. مہاجرین، انصار، منافقین، عیسائی اور یہودی شامل تھے. یہودیوں کے بعض قبائل طاقتور تھے اور کافی عرصہ سے انصار پر حاوی تھے، یعنی جو مسلمان باشندے تھے مدینہ کے، ان پر وہ یہودی قبائل حاوی تھے. اب وہ غلبہ تو نہ تھا مگر پھر بھی انصار کے مقابلہ میں فوقیت رکھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام لوگوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ مدینہ منورہ میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی استحکام پیدا ہو اور مسلمانوں کے تعلقات غیر مسلموں سے واضح، معین اور منضبط ہو جائیں، یعنی ان کو منظم کر دیا گیا، مضبوط بھی کیا کہ سیاسی ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ معیشت کے حوالے سے ظاہر ہے جب مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے اختلافات ہونے کا سیاسی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے اس اختلافات کو دور کرنے کے لیے، ایک منظم معاشرہ چلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک باقاعدہ سے معاہدہ کیا، ٹھیک ہے نا، یہ جو تمام گروہ تھے ان کے ساتھ۔ آگے اب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاہدہ طے کیا ان کے ساتھ۔ جی اب مدینہ منورہ میں، اب یہ ذرا جو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ دیکھیں بیٹا، ٹیکسٹ پورا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے اور تاریخ میں ایک ایک چیز جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں زبانی بتا دوں لیکن آپ کو میں یہ پڑھ کر اسی لیے بتا رہی ہوں کہ کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ان کو انڈر لائن کریں، وہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی اور شارٹ کوسچن۔ مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل، اب یہ دیکھ لیں، اس کو باقاعدہ ہیڈنگ بنا لیں کہ یہود کے قبائل کون سے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہود کے قبائل 3 تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ شریف میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، انصاری مدینہ تھے، منافقین تھے، تو اس حوالے سے یہود کا پہلے تعارف کرایا گیا کہ ان کے 3 بڑے قبائل جو ہیں وہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور عرب قبائل اوس اور خزرج تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو 2 قبیلے عرب قبائل تھے جن کے سرداروں نے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ اوس و خزرج میں لڑائی رہتی تھی جس سے یہ کمزور ہو گئے تھے، یعنی آپس میں لڑ کر، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ان کی سالوں پر محیط لڑائیاں ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کی وجہ سے یہ قبیلے اب اپنی طاقت کھو چکے تھے۔ ان کے مقابلے میں یہود طاقتور تھے اور مالی طور پر بھی خوشحال تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام فریقوں کو مجتمع کیا، یعنی جمع کیا، اور باہمی رضامندی سے ایک معاہدہ طے کیا جس کی اہم شرائط حسب ذیل ہیں۔ اب ان کی شرائط بیٹا جی نوٹ کرتے جائیں، یہ سوال آپ کو ایز اے لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے اور اس کی اہم شرائط تحریر کریں، یہ لانگ کوسچن میں، اور اس میں سے آپ سے 1 سے 2 شرائط پوچھی جا سکتی ہیں۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ عرب کون سے قبائل آباد تھے، یہود کے کون سے قبائل آباد تھے، یہ شارٹ کوسچن میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا بتا دیا گیا، نمبر 1، مدینہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن امان قائم کرنے میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے، یعنی ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ تو شر پھیلانے لگ جائے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ امن قائم کرے، امن تو سب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ دوسری جو اس کی وہ رکھی گئی شک، کسی بیرونی دشمن کے حملہ کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں یہودی نہیں کریں گے تو عیسائی نہیں کریں گے تو یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، بلکہ کہا کہ ایک ملک کی حیثیت میں سب لوگ رہ رہے ہیں، اس کے باشندے ہیں، لہٰذا مذہب سے بالا تر ہو کر دشمن کا مقابلہ مدینہ کے باشندے کی صورت میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا پھر کہا گیا کوئی فریق کسی دوسرے فریق کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کہ آپس میں امن امان قائم کرنے کا کہا، اور کہا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ یہود تھے، نصارہ تھے، مسلمان تھے، یہ ان سب سے کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ سب ایک ہی ملک کے باشندے ہیں۔ معاہدے کے فریقین آپس میں خیر خواہی اور بھلائی کا برتاؤ کریں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، ایک دوسرے کے قائم آئیں گے مذہب سے بالا تر ہو کے۔ پھر فرمایا معاہدہ کے فریقین مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے، اس میں فساد نہیں کریں گے۔ حرم سے مراد حرمت والی جگہ جہاں پر لڑائی جھگڑا منع ہوتا ہے۔ اب مزید 5 یہ آپ کو بتا دیں، اب اس کے آگے مزید جو ہے وہ اس کی شرائط دیکھتے ہیں۔ جی اب اگلی جو 6 نمبر پر اس کی جو شرط بتائی گئی کہ وہ ہے اہل ایمان مقروض مسلمانوں کی امداد کریں گے، یعنی جن پر قرضہ ہے ان کی وہ قرض اتارنے میں مدد کریں گے۔ پھر 7واں ہے اگر ان میں سے کوئی شخص ظلم کرے گا تو سب لوگ اس کی مخالفت کریں گے، یعنی ظالم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا بلکہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی۔
پھر 8واں، معاہدہ کے فریقین میں سے کوئی بھی قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل قریش نے مکہ سے نکالا، لہٰذا کہا گیا کہ یہ جو یہود اور عیسائی بھی ہیں چاہے، وہ بھی قریش کو پناہ نہیں دیں گے۔ ایک فریق کا حلیف کہتے ہیں ساتھی، چاہے وہ یہود کا ساتھی ہے، چاہے نصارہ کا ساتھی ہے، چاہے مسلمانوں کا، ایک فریق کا حلیف دوسرے فریق کا حلیف متصور ہوگا، یعنی جو مسلمانوں کے ساتھی ہیں وہ باقی مدینہ کے باشندوں کے بھی ساتھی ہوں گے، جو ان کے ساتھی ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھی تصور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر 10واں پوائنٹ کیا بتایا کہ مدینہ کے فریقین کے درمیان جھگڑا ہونے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تمام فریق تسلیم کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام جھگڑوں کا حتمی فیصلہ، اس کا نتیجہ اور اس کا جو فیصلہ کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر ہر فریق کو مذہبی آزادی ہوگی، یعنی کوئی کسی پر پابندی نہیں ہوگی، ہر جو گروہ ہے اپنی مذہبی آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ ہر فریق اپنے محلہ میں نظم و ضبط کا ذمہ دار ہوگا، یعنی سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے منظم طریقے سے سارے سلسلے کو چلایا کہ جس کا جو محلہ ہے اس کے وہ نظم و ضبط کے وہ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتایا جان بوجھ کر قتل کرنے والے سے قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا۔ 14واں پوائنٹ کیا ہے، ہر مجرم اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا، نیز اس کا حلیف ذمہ دار ہوگا، یعنی جو اس کا ساتھی ہے، ظاہر ہے اس نے بھی اس کا ساتھ دیا تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا جس نے جرم کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد ہے 15واں، جنگ کی صورت میں فریقین اخراجات مشترکہ طور پر برداشت کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں کہ آپ نے جنگ کی اور آپ خود ہی جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کریں، بلکہ جب مدینہ پر کوئی بھی حملہ آور ہوگا تو سارے مذاہب کے لوگ مل کر جو ہے وہ اس کا خرچہ برداشت کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میثاق مدینہ ایز اے لانگ کوسچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں میثاق کا مفہوم، اس کی شرائط اور اب اس کی افادیت و اہمیت لانگ کوسچن کے حوالے سے دیکھتے جائیں۔ اب اس کی میثاق کی کیا اہمیت جو ہے وہ واضح ہوئی۔ اس میثاق کی افادیت یہ ہوئی، افادیت کہتے ہیں فائدہ کو، ٹھیک ہے، کہ مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے رہنے لگے۔ اب یعنی مسلمانوں کی ایک قوم کی شناخت ہو گئی کہ مدینہ میں مسلمان بھی ایک قوم جو ہے وہ رہنے لگے۔ دین کو دنیاوی معاملات سے فوقیت دی جانے لگی، یعنی اب کہا دین کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی، نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جانے لگی، یعنی دین کے تمام احکامات پر عمل ہونے لگا۔ دوسرا پھر کیا ہے، انفرادی ترجیحات کی بجائے اجتماعی سوچ پروان چڑھنے لگی، یعنی اب بحیثیت قوم سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جو لوگ مسلمان تھے تو اب وہ اپنی ذاتی سوچ کی بجائے ایک اجتماعی سوچ کی اب ہم کیسے اسلام کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور اس معاشرے کو مزید اور اپنی جو ہے وہ اس قوم کو مضبوط کریں، تو اجتماعی سوچ پروان چڑھنے لگی۔ شخصی آزادی میں مساوات کا اصول کار فرما ہونے لگا کہ ہر شخص کو جو ہے وہ آزادی اسی طرح سے دی گئی جس طرح تمام لوگوں کے لیے۔ مساوات کا اصول یعنی ہر شخص کو ایک جیسی جو ہے وہ آزادی ملی، یہ نہیں کہ کچھ لوگوں پر پابندیاں لگا دی جائیں اور کچھ کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ پھر تیسرا کیا فائدہ ہوا، مسلمانوں کو اعلانیہ تبلیغ کا موقع میسر ہوا، یعنی اب کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تبلیغ کرتے، جس کے نصیب میں ہدایت ہے وہ ہدایت قبول کر لیتا، اور تمام مذاہب کو مذہبی آزادی تھی، اس لیے جس کی کسی پر زبردستی جو ہے وہ اسلام نہیں پھیلایا گیا بلکہ لوگوں نے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ پھر چوتھا ہے میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا، یعنی یہ جو میثاق ہے اس میں سیاست کی باتیں بھی کی گئیں کہ تمام فرقوں کے لوگوں کو جوڑ کر رکھا گیا، ٹھیک ہے، اور ایز اے معاشرہ یعنی معاشرے میں سب کو یکجا کیا گیا، لہٰذا یہ سیاسی اور معاشرتی منشور تھا جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ اسلام کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنے کا کہا گیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور مملکت ہے۔ انڈرلائن دس سینٹینس کہ اگر آ جائے کہ دنیا کا پہلا تحریری دستور کون سا ہے تو یہ میثاق مدینہ ہے، دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور مملکت ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ اوراق تاریخ میں محفوظ ہے، یعنی یہ تحریری دستور تھا اور تاریخ کی جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں اس میں یہ محفوظ ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے یہ دستور لکھی ہوئی صورت میں۔
تو اس حوالے سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ وہ پہلا میثاق تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے اسلامی اسٹیٹ یعنی ایک اسلامی مملکت کے حوالے سے دیگر قوموں کے ساتھ یہ معاہدہ طے کیا اور مدینہ کی خوشحالی کے لیے ایک قدم بڑھایا. جی اس کے بعد پانچواں جو ہے وہ فائدہ اس کا کیا ہوا کہ میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کو حرم قرار دینے سے نہ صرف مدینہ کی حرم کی حدود قائم کر دیں بلکہ ہر قسم کے فتنہ فساد کو ختم کر دیا اور مدینہ منورہ کا تقدس قائم کر دیا. یعنی جب مدینہ شریف کو حرم کی حیثیت دے دی کہ اس میں آپس میں نہیں جھگڑنا, اس میں لڑائی جھگڑا منع ہے, تو کیا ہوا جب لڑائی جھگڑے کو بین کر دیا تو آپس میں فتنے فساد ختم ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ جو ہے اس کو ایک اس کی پاکی اور اس کے تقدس کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے اس کو ایک باقاعدہ سٹیٹس دے دیا گیا کہ یہ ایک پاک اور مقدس جگہ ہے جہاں پر لڑائی جھگڑا ممنوع ہے. پھر اس کے بعد چھٹا فائدہ کیا ہوا کہ تمام تنازعات میں یعنی تمام جھگڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث تسلیم کیا گیا. ثالث کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان تیسرا بندہ جو ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث تسلیم کیا گیا جس سے سیاسی اور عدالتی لحاظ سے آخری اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا. یعنی تمام مذاہب کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ جو ہے وہ کرنے کا لانے کا اور ان کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا اختیار دیا گیا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ بھی وہاں پر لوگوں سے تسلیم کروا لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے تمام باتوں کا آخری اور حتمی فیصلہ کریں گے, تمام جھگڑوں کا, تمام مسائل کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحاظ سے اس کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کی ایک اعلیٰ عہدے پر لوگوں نے تسلیم کر لیا. جی اسٹوڈنٹس, امید ہے کہ آپ کو جو میں نے آج کے واقعات پڑھائے ہیں ہجرت مدینہ کے بعد کے وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے ہوں گے. اب آپ نے اس سبق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں نے کچھ سوالات مختصر جو ہیں ان کے جوابات لکھنے کے لیے دیے ہیں. آپ مزید بھی اس میں سے سوالوں کے جواب بنا کر لکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ MCQs بھی بتائے, ساتھ ساتھ امپورٹنٹ جو ہیں وہ شارٹ کوسچنز بھی بتائے. تو آپ جتنے اس میں سے شارٹ کوسچنز بنا کر لکھیں گے اور یاد کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اس سبق کو سمجھنے میں, ٹھیک ہے. تو پہلا سوال ہے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام کیا اور کتنے دن قیام کیا. یعنی مدینہ سے جو ابھی 3 منٹ پہلے کا فاصلہ تھا قباء نامی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور وہاں پر 14 دن, ٹھیک ہے. پھر یہ آپ نے بتانا ہے کہ وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد بھی رکھی, مسجد بنائی, مسجد قباء. مدینہ پہنچ کر اب یہاں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہم امور انجام دیے. یعنی مدینہ شریف میں جا کر آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ دیکھی اور وہاں پر مسجد تعمیر کروائی. مزید بھی اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیں. پھر تیسرا ہے میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے. میثاق مدینہ سے مراد ہے مدینہ کا معاہدہ جو مدینہ کے میں رہنے والے تمام فریقین کے درمیان ایک معاہدہ قائم کیا گیا تھا جس کی شرائط ہے. اب شارٹ کوسچن میں تو ساری شرائط آپ نہیں لکھ سکتے, صرف آپ اس کا حوالہ دیں گے کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے سیاسی, معاشی, معاشرتی تمام جو ہیں اس میں شقیں شامل کی گئیں تاکہ مدینہ ایک ریاست کی صورت میں قائم ہو. پھر ہے چوتھا اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی ہے. تو مدینہ شریف میں آپ نے پتہ ہے نا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تو اس کے ساتھ اس کے احاطہ میں ایک صفہ, ایک چبوترا قائم کیا گیا جسے صفہ کہا جاتا ہے اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو درس دیتے تھے اور جو بے گھر افراد تھے وہ وہیں پر صحابہ رہتے اور ان کی تعداد جو ہے وہ 400 تھی. پھر پانچواں ہے مؤذن رسول کسے کہا جاتا ہے. تو مدینہ شریف میں جا کر اذان کی ابتدا ہوئی اور جب اس کا طریقہ کار وضع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جو حکم دیا کہ وہ اذان دیں اور آپ کو ہی مؤذن رسول کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے سوالوں کے جواب بیٹا جی آپ نے کاپی میں اچھے طریقے سے نیٹ لکھنے ہیں. موضوع کا اوپر نام لکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس موضوع سے لیے گئے ہیں اور اپنا یہ کام نیٹ کاپی پہ آپ نے ضرور کرنا ہے. ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے جائیں تاکہ آپ کو جب دوبارہ یاد کرنے کے لیے کھولیں تو کاپی تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے مزید جو ہے وہ اسی ہسٹری کو جاری رکھیں گے. میں نے اگلا جو ہے وہ چیپٹر آپ کو اس سے کروانا ہے, لہٰذا آپ اس کو ترتیب سے یاد کرتے جائیں تاکہ آپ کو کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.